واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 212 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مدینہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ مصر سے خبر آنے کے منتظر رہتے تھے۔ پیغام آتے جاتے رہتے، لیکن پہلی مرتبہ یوں ہوا کہ 4 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، عمرو بن عاص کی طرف سے کوئی پیغام مدینہ نہ گیا۔ اس تاخیر اور خاموشی سے امیر المومنین کو تشویش ہونے لگی۔ یہ تشویش ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی اور امیر المومنین نے مجلس مشاورت بلائی۔ تمام مستند مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشیروں سے کچھ اس طرح خطاب کیا: کیا تم میری طرح پریشان نہیں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: 4 چاند طلوع و غروب ہو گئے ہیں اور عمرو بن عاص کی کوئی خبر نہیں آئی۔ یہ وہی لشکر ہے جس نے مصر کے بڑے ہی مضبوط شہر اور ناقابل تسخیر قلعہ فتح کیے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ وہ اسکندریہ کی دیواروں کے باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں اور کوئی حرکت نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں وہ جگہ اچھی لگی اور اسی کو وہ ایک خوبصورت منزل سمجھ کر وہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں؟ یا امیر المومنین، ایک مشیر نے کہا، عمرو بن عاص ایسے غیر ذمہ دار سپہ سالار تو نہیں، کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک اور نے کہا، اسکندریہ بہت ہی مضبوط اور قلعہ بند شہر ہے اور یہ مصر کا آخری قلعہ ہے۔ عمرو بن عاص کے لشکر کی تعداد اور کم ہو گئی ہے، اس لیے اس شہر کی فتح کے لیے 3-4 مہینے کافی نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، میں ان سب پہلوؤں پر غور کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسکندریہ اجنا دین سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہرقل بھی زندہ تھا اور روم کی فوج بھی زندہ و بیدار اور بے حد طاقتور تھی۔ رومی سمجھتے تھے کہ اجنا دین دراصل بیت المقدس کا دفاعی قلعہ ہے، یہ گیا تو بیت المقدس بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رومی بیت المقدس میں اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا دفاع کر رہے ہوں، لیکن اسی عمرو بن عاص نے رومیوں سے اجنا دین بھی لے لیا اور بیت المقدس بھی چھین لیا تھا۔ آج عمرو بن عاص اسی رومی فوج کے سامنے کیوں بے بس ہو گیا ہے؟ اب تو رومی فوج بہت زیادہ دہشت زدہ اور کمزور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بزنطیہ میں ہرقل کے بعد اس کا بیٹا قسطنطین بھی مر چکا ہے اور وہاں تخت و تاج کی وراثت پر شاہی محل میں جھگڑا چل رہا ہے۔ عمرو بن عاص اس صورتحال سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ کیا آپ کو اس پر کوئی شبہ ہے امیر المومنین؟ ایک صحابی نے پوچھا۔ ہاں میرے بھائی، امیر المومنین نے جواب دیا، مجھے شبہ ہے کہ عمرو اور اس کے لشکر میں کوئی ایسی ذہنی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس نے ان کے دلوں سے شہادت کی تڑپ اور جہاد کی لگن چھین لی ہے۔ ہو سکتا ہے مصر کی خوبصورتی اور دولت نے انہیں دنیاوی آسائشوں اور عیش پرستی میں الجھا دیا ہو۔ اگر یہ نہیں تو کوئی ایسی وجہ ضرور ہے کہ مصر کی فتح میں اتنی زیادہ دیر لگ رہی ہے۔ کیا میں عمرو بن عاص کو پیغام بھیج کر پوچھ نہ لوں کہ اس کی اتنی طویل خاموشی کی وجہ کیا ہے اور اس کا لشکر کس حال میں ہے؟ سب نے متفقہ طور پر رائے دی کہ ابھی پیغام دے کر قاصد کو روانہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت پیغام لکھا جو آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ با لفظ موجود ہے۔ تاریخ نویس ابن الحکم مقریزی اور بلازری کے حوالے سے یہ پیغام ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: میں حیران ہوں کہ تم 2 سالوں سے لڑ رہے ہو اور مصر کی فتح ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم مصر کا آخری قلعہ فتح کرنے پہنچے ہو، لیکن اتنے عرصے میں تمہاری طرف سے کوئی اطلاع اور کوئی خبر نہیں آئی۔ مجھے شک ہے کہ تمہارے دل میں وہ پہلا سا جذبہ نہیں رہا اور اپنے اس دشمن کے ملک کا تم پر یہ اثر ہوا ہے کہ تمہارے دل میں بھی دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ میں نے 4 بڑے ہی بہادر سالار تمہاری مدد کے لیے بھیجے تھے اور لکھا تھا کہ ان میں سے ہر سالار 1000 مجاہدین کے برابر ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دنیاوی جاہ و جلال میں الجھ گئے ہیں اور تم بھی الجھے ہوئے ہو۔ میرا یہ پیغام پورے لشکر کو سناؤ اور انہیں کہو کہ اپنے جذبے اور حوصلے کو مجروح نہ ہونے دیں۔ میرے بھیجے ہوئے 4 سالاروں کو فوج کے آگے رکھو اور اللہ کے نام پر اسکندریہ پر چڑھ دوڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیغام میں جن 4 سالاروں کا ذکر کیا ہے، ان کی شجاعت کے کارناموں کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ یہ تھے حضرت زبیر بن العوام، عبادہ بن صامت، مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سب صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جب
کمک دے کر مصر بھیجا تھا تو 7 پیغام میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان چاروں میں ہر ایک سالار 1000 مجاہدین کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چاروں کی شجاعت اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت کی تعریف کی تھی، لیکن تاریخ لکھنے والے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اس غلط فہمی کی تفصیل بھی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ زبیر بن العوام کی بہادری تو معجزہ نما تھی۔ ہم آج کے دور میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام بنامے سپہ سالار عمرو بن عاص پڑھتے ہیں تو ہمارے تصور میں عمرو بن عاص کا یہ رد عمل آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ مدینہ میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یہاں آ کر دیکھیں گے ہم لوگ کیسی مشکلات میں گرفتار ہیں اور ہم سے ناممکن کو ممکن بنانے کی توقع رکھی جا رہی ہے۔ لیکن عمرو بن عاص نے کسی ایسے ناروا رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ اسکندریہ پر زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ امیر المومنین کی بے تابی کو اور ان کے شکوک و شبہات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ پیغام پڑھا اور پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین کے نام ایک پیغام لکھوا کر اسی قاصد کو دے کر رخصت کر دیا۔ اس پیغام کے الفاظ تاریخ کے صفحات پر نہیں ملتے، سوائے اس کے کہ عمرو بن عاص نے امیر المومنین کو مطمئن کیا کہ لشکر کا جذبہ مجروح ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ پختہ اور غضبناک ہو گیا ہے اور ہر مجاہد اسکندریہ کی فتح کے لیے بے تاب ہے۔ تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام عمرو بن عاص کے پاس دن کے پچھلے پہر پہنچا تھا۔ عمرو بن عاص نے اسی وقت تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین کا پیغام بلند آواز میں پڑھ کر سنایا۔ پھر لشکر سے کہا کہ سب وضو کر کے فوراً واپس آئیں۔ مجاہدین گئے، وضو کیا اور واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص نے 2 رکعت نفل باجماعت پڑھائے اور اس کے بعد فتح کی دعا مانگی گئی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ دعا کے دوران عمرو بن عاص کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دعا کے بعد انہوں نے لشکر سے کہا کہ اسکندریہ پر یرغار کی جائے۔ مجاہدین نے نعروں سے سپہ سالار کے اس عہد اور عزم پر لبیک کہی۔ ابن عبد الحکم اپنے والد عبداللہ بن عبد الحکم سے روایت کرتے ہیں کہ دعا کے بعد لشکر منتشر ہو گیا اور عمرو بن عاص سالاروں کو اپنے خیمے میں لے گئے۔ بغیر کسی تمہید اور تعارف کے اسکندریہ پر یلغار کا پلان تیار ہونے لگا۔ یہ واقعی ایک ناممکن مہم تھی جسے ممکن بنانا تھا۔ عمرو بن عاص اور ان کے سالار جذبات کے زور پر نہیں سوچا کرتے تھے بلکہ حقائق اور دشواریوں کو سامنے رکھ کر پلان بناتے اور جذبے اور جوش و خروش سے اس پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ہر پہلو پر غور کیا تو سوائے دشواری اور ناکامی کے کچھ نظر نہ آیا۔ عمرو بن عاص یوں زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئے جیسے تھک ہار گئے ہوں۔ معلوم نہیں ان کے اس طرح لیٹ جانے سے سالاروں پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ ہوا یوں کہ عمرو بن عاص فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور پرجوش لہجے میں بولے، میں نے غور کر لیا ہے اور اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے انجام کو وہی سنوارے گا جس نے آغاز کو سنوارا ہے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھا۔ ایک سالار عبادہ بن صامت بھی وہیں تھے۔ عمرو بن عاص نے انہیں کہا کہ اسکندریہ پر یلغار کے وقت علم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمرو بن عاص نے علم مسلمہ بن مخلد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مسلمہ بن مخلد نے کہا کہ اتنے بڑے اعجاز کے حقدار عبادہ بن صامت ہیں۔ چنانچہ عمرو بن عاص نے علم عبادہ بن صامت کے حوالے کیا۔ یہ واضح رہے کہ میدان جنگ میں علم بردار کو اپنی جان پر کھیل کر علم بلند رکھنا پڑتا تھا۔ دشمن علم کو گرانے کے لیے حملے پر حملے کرتا تھا۔ علم کو بلند اور لہراتا رکھنے کے لیے کئی مجاہدین شہید ہو جایا کرتے تھے۔ اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اسکندریہ پر حملے کا پلان بن گیا جس کے لیے مجاہدین پہلے ہی تیار تھے، لیکن حملہ کچھ دنوں بعد کرنا تھا۔ 3 مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ حملہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کیا جائے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ حملے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعا کی جائے۔ حملے میں تاخیر کی غالباً یہی وجہ تھی۔ جمعۃ المبارک کو ابھی 4-5 دن باقی تھے۔ ان 4-5 دنوں میں ایک اور واقعہ ہو گیا۔ مجاہدین حملے کے لیے تیار بھی تھے اور بے تاب بھی، لیکن ابھی ان کے لیے فراغت تھی۔ ایک روز 3 آدمی جو غالباً مصری تھے چھوٹے چھوٹے قالین اٹھائے خیمہ گاہ کی طرف آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے 2-3
قالین کھول کر زمین پر بچھا دیے۔ یہ مسلح کے سائز کے قالین تھے۔ قریبی خیموں سے چند مجاہدین باہر نکلے تو ان آدمیوں کے پاس جا کر قالین دیکھنے لگے۔ ایک مجاہد نے کہا کہ وہ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ یہاں ان قالینوں کا کوئی خریدار نہیں، ہم یہ قالین بیچنے نہیں آئے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 213 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔